میاں دانش کا سوال ہے، اسلام میں غیر مسلموں کے کتنے حقوق ہیں؟ ان کے مندر وغیرہ بنانا اسلام اجازت دیتا ہے کیا؟ میاں صاحب آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت زیادہ حقوق دیتا ہے۔ اسلامی ریاست، اسلامک اسٹیٹ، مسلمانوں میں جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اہل اسلام کی، یہ اس میں غیر مسلم جو بطور ذمہ رہتے ہیں ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور وہ حقوق تو اتنے ہیں کہ اس کی تفصیل دینا بھی بعض اوقات بہت بڑی تفصیل کی بات ہوتی ہے۔ یہ سورۃ ممتحنہ ہے قرآن کریم میں، 12 نمبر 29 ہے۔ اس میں اگر آپ 12 نمبر 28 ہے، اس میں اس کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں تو آپ کو قرآن کریم کی آیت ملے گی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ فرمایا کہ جو کافر آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہا، حربی کافر نہیں ہے، اور وہ آپ کو گھروں سے نکال ہجرت پہ مجبور نہیں کر رہا، یعنی وہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ اس کافر کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اور انصاف کریں اور احسان کریں اس پہ، تو اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ حکم دے رہا ہے۔ تو اس حکم کے بعد اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم بستے ہیں اور غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان کے حقوق میں ان کے جان کی حفاظت یہ مسلمانوں کے حقوق میں داخل ہے۔ فرمایا جو ہمارے ذمی کو قتل کرے گا اور ہمارے جس کے ساتھ معاہدہ ہو چکے حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھے گا۔ تو غیر مسلم جو اسلامی حکومت کے تابع ہے، حتیٰ کہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اور فرمایا مال کی حفاظت ایسے جیسے آپ مسلمانوں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، آپ نے غیر مسلم کو مال کی حفاظت اسی طرح دینی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمانے لگے آپ کے لیے غیر مسلم کا مال حلال نہیں ہے جو تمہارے تابع ہو کر تمہاری ریاست میں رہتا ہے۔ ان کی عزت اور آبرو کا تحفظ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عدالتی اور قانونی تحفظ جیسے مسلم کو ملتا ہے ویسے غیر مسلم کو ملے گا، اس معاملے میں بالکل ویسے ہی رہیں گے، مقدمات میں اور اس طرح رہیں گے۔ اور دماءہم کا دماءنا، حضور پاک علیہ السلام نے تو ان کے خون کو اپنے خون کی طرف اشارہ کر کے ان کے خون کی محفوظیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں انا احق من وفا بذمہ، فرمایا جو ہمارے ذمے میں داخل ہو گیا میں ذمہ دار ہوں اس کے حقوق کے تحفظ کا۔ نمبر 2، ان کو اپنے مذہب کے معاملات میں جو غیر مسلم مسلمانوں کے محتاط رہتے ہیں اسلامی حکومت میں مذہبی آزادی ہوگی، کسی قسم کی مذہبی روک ٹوک ان کے اوپر نہیں ہوگی، وہ بالکل مذہبی آزادی میں رہیں گے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اب گمراہی اور ہدایت واضح ہو چکے ہیں، اب کسی کو پر جبر ڈنڈا اٹھا کے انہیں یہ نہیں کہا جائے گا تم مذہب بدلو، نہیں، انہیں مذہبی آزادی ہوگی، اور وہ اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے شہروں میں مذہبی آزادی کے طور پہ اپنی عبادت گاہوں میں مذہبی آزادی رکھ سکیں گے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے، اور باقی صحابہ کرام سے بھی، خلفائے راشدین سے بھی، انہوں نے اپنے محتاط ذمیوں کے ساتھ، محتاط غیر مسلموں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ رکھا۔ اگر غیر مسلم کو اسلامی حکومت منصب اور ملازمت دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ ملازمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے ملازمت تنفیذ، ایک ہوتی ہے ملازمت تفویض۔ شریعت میں 2 ہے۔ ملازمت تنفیذ کا معنی جو اسلامی قوانین بن چکے ان کو نافذ کرے، تو یہ تو مسلم اس ملازمت پہ رہ سکتا ہے۔ تفویض جس میں پالیسی ساز ادارے بیٹھتے ہیں اور وہ پالیسی وضع کرتے ہیں، اس میں غیر مسلم کو نہیں لایا جا سکتا۔ اسلامی خزانہ جیسے مسلمان پہ خرچ ہوگا ویسے ذمی پہ خرچ ہوگا، یہ شرط ہے مسلمانوں کو بھی وہاں سے امداد ملے گی اور غیر مسلموں کو بھی ملے گی۔ غیر مسلم اگر مستحق ہے اس امداد کا تو اسلامی حکمران اور بیت المال سے ان کو دینے کا پابند ہوگا، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا جائے گا ان تمام معاہدوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، ان کے حقوق ویسے ہوں گے جیسے ہیں۔ اگر ان کی عبادت گاہ متاثر ہو گئی ہے تو اس کو ریپیئر بھی وہ کر سکتے ہیں، ریپیئر کر سکتے ہیں اپنی عبادت گاہ کو، اور بطور عبادت گاہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ جس جگہ مسلمانوں کے معاملات میں غیر مسلم بستے ہوں، یہ تمام باتیں مسلمان ان کی حقوق کا تحفظ کریں گے، جان و مال کا کریں گے، عزت آبرو کا کریں گے، ان کے معاملات کا کریں گے، ان کے ساتھ عدالتی معاملات میں ان کو تحفظ ہوگا، سب کچھ ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، لیکن وہ اپنی کنسٹرکشن کر کے نیا مندر، نیا گردوارہ اور نیا کلیسا اور یہ نئے چیزیں یہ وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ اہل اسلام میں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ مسلمان بت تراش ہوتا نہیں ہوتا بلکہ بت شکن ہوتا ہے، یہ بت تراشنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔
مسلمانوں کے تحفظ جیسے تھا ویسے غیر مسلم کو تھا، جو ذمہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں رہتے تھے، پھر صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، ائمہ تھا، جتنا معاملہ گزرے تو نائی مندر کی اجازت، نائے کلیسے کی اجازت، نائے چرچ کی اجازت، نائے گردوارے کی اجازت یہ مسلمان نہیں دیں گے، یہ اسلام نہیں دے گا، یہ اسلام میں شامل حال نہیں ہے۔ باقی ان کو کوئی پرانا ہے وہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں عبادت کرنا بالکل کھلی اجازت ہے۔ کیوں؟ مسلمان بت توڑنے والا ہے، بت بنانے والا نہیں ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں کعبۃ اللہ تشریف لائے، جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ ارشاد فرما کر حضور آیت پڑھتے اور بتوں کو نیچے گراتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی صحابہ ساتھ ہیں، اندر ٹھہرے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر، پورے بتوں کو پاک کر دے۔ ان بتوں میں وہ تصاویر بھی تراشی ہوئی شامل تھی جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شامل ہے، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی شامل ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت کے نبی نے توڑا ہے۔ تو نئی چیزوں کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہاں پرانے معاملات میں ان کے حقوق اور مذہبی معاملات میں اقلیتوں کا تحفظ یہ اسلام کرتا بھی، اور اسلام میں ساتھ اہل اسلام کو کرنا چاہیے بھی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا